بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 12ویں کلاس کی کتاب ترجمۃ القرآن کا چیپٹر نمبر 9 سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ المجادلہ کا معنی بحث و تکرار ہے۔ سورۃ المجادلہ کی پہلی آیت میں ایک عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و تکرار کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے زہار کے معاملے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المجادلہ ہے۔ یہ سورت 22 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورۃ المجادلہ قرآن مجید کی 58 سورت ہے اور یہ قرآن مجید کے 28ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں سورۃ الاحزاب کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا۔ یہ جو زہار کا مسئلہ ہے ہم نے پیچھے پڑھا ہے سبق میں سورۃ الاحزاب کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ اس کے بعد مرکزی موضوع سورۃ المجادلہ میں احکام شریعت، آداب مجلس اور منافقین کے رویے کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین سورۃ المجادلہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے زہار سے متعلق تفصیلی احکام نازل فرمائے۔ زہار سے مراد اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ کر جدا کرنا ہے۔ یہ میں نے پوری تفصیل بتائی سورۃ الاحزاب میں۔ سورۃ الاحزاب میں آپ اس کی پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ہوتی تھی، یعنی زہار والی عورت نہ کسی سے شادی کر سکتی تھی اور نہ واپس اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالی نے وضاحت فرمائی ہے کہ مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن سکتی۔ اگر زہار کرنے والا مرد دوبارہ بیوی کو ساتھ رکھنا چاہے تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے زہار کے کفارے کی 3 صورتیں بیان فرمائیں۔ پہلی، ایک غلام آزاد کرے۔ دوسری صورت، اگر غلام نہ ملے تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے۔ تیسری صورت، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت، اور جو روگردانی یعنی پیٹھ پھیرے گا، بھاگے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے طرز عمل کا ذکر کیا کہ منافقین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو منع کرنے کے باوجود آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے منصوبے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم جتنی بھی سرگوشیاں کر لو، اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا ہے۔ تقوی و پرہیزگاری کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اہل ایمان کو سرگوشی سے منع فرمایا گیا۔ منافقین دل ہی دل میں مسلمانوں کو برا کہتے، اسلام کرنے کے لیے غلط لفظ کا استعمال کرتے اور سرگوشیاں کرتے تھے۔ ہمارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دوزخ کافی ہے، اس میں پھینکے جائیں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بری سرگوشی کو شیطانی عمل قرار دیا۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب بیان کیے ہیں، جہاں لوگ اکٹھے مل کر بیٹھے ہوں اور کھلا ہو کر بیٹھنے کا کہا جائے تو کھلا ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ اگر کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے۔ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے منافقانہ رویے کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے بھی دوست ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو قسمیں کھا کر اپنی دوستی اور وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، لیکن جب آپ کے دشمنوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی ہو جاتے ہیں۔ یہی منافقین شیطان کا
گروہ ہے۔ ان کے مقابلے میں مومنین کی وفاداری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کبھی آپ کے کسی بھی مخالف کے ساتھ دوستی نہیں کرتے۔ ان مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ کیا جن میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ آداب مجلس کی ایک آیت نکالی ہے جی باہر، اس کا ترجمہ یہ ہے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی فرمائے گا۔ اس کے بعد ڈائریکٹلی جی ہمارے پاس اس کی ایکسرسائز آ جائے گی، کیونکہ اس کی آیات نہیں ہے، ایکسرسائز آ جائے گی۔ مجادلہ کا معنی ہے بحث و تکرار۔ زہار کے کفارہ کے لیے کھانا کھلایا جائے گا 10 مساکین کو۔ سورۃ المجادلہ میں شیاطین کا گروہ کرا دیا منافقین کو۔ کفارہ ادا کرنے کے لیے اگر غلام نہ ملے تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے۔ 60 مساکین کو کھانا۔ سورۃ المجادلہ کے مرکزی مضامین میں سے ہے آداب مجلس۔ اب شارٹ کویسچن آ جاتے ہیں۔ سورۃ المجادلہ کی وجہ تسمیہ لکھیں، تو وجہ تسمیہ ہم نے اس کی لکھنی ہوگی کہ وجہ تسمیہ کسے کہتے ہیں، یعنی نام رکھنے کی وجہ۔ تو نام رکھنے کی وجہ یہاں سے سورۃ المجادلہ سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کی وجہ تسمیہ بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا کویسچن ہے زہار سے کیا مراد ہے۔ دیکھو زہار کا میں نے سورۃ الاحزاب کے اندر مکمل ڈیٹیل بھی بتائی ہے، پھر سن لیں کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ تو میری ماں جیسی ہے، یا تو میری ماں کی پشت جیسی ہے، یا تو میری بہن کی کمر جیسی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی بیوی کو غیر کے مشابہ قرار دینا، ٹھیک ہے، کسی اور عورت کا کہہ دینا، تو یہ ہوتا ہے زہار۔ اس زہار پرانے زمانے میں اس کا مطلب ہوتا تھا جدا کر دینا، اپنی بیوی کو جدا کر دیتے تھے، یعنی پکا جو ہے بیوی کو فارغ کر دیتے لے، لیکن اسلام نے کہا اگر کوئی اس طرح کا گناہ کر لے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اگر کفارہ ادا کر دے گا تو اس کے لیے پھر وہ بیوی رکھنا جائز ہو جائے گا۔ تو یہ ہے جی زہار۔ اگر پھر بھی پتہ نہ چلے تو سورۃ الاحزاب کا سبق نکال کے وہاں سے آپ اس کو مکمل سن سکتے ہیں۔ زہار کے کفارے کی 3 صورتیں بیان کریں جی۔ یہ 3 صورتیں ہمارے پاس لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو مجادلہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ ہے جی پہلی صورت ہے جی غلام آزاد کرے، دوسری ہے 2 ماہ کے روزے، تیسری 60 مساکین کو کھانا، یعنی ایک اگر نہ کر سکو دوسری کرو، دوسری نہ کر سکو تو تیسری کرو۔ سورۃ المجادلہ کی روشنی میں مجلس کے 2 آداب تحریر کریں کہ مجلس میں کیسے بیٹھا جائے گا، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے مجلس میں۔ تو سورۃ المجادلہ یہاں سے لے کر یہاں تک مجلس کے آداب ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کویسچن ہے جی سورۃ المجادلہ کی روشنی میں مومنین کی 2 صفات ہے۔ تو یہ مومنین کی 2 صفات ہیں، یہاں یہ لوگ آپ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہاں تک اس کی صفات ہیں۔ اب آگے آ جاتا ہے لانگ کویسچن کہ بنیادی مضامین لکھے، تو یہ بنیادی مضامین آپ نے سارے لکھ دینے ہیں، کچھ شارٹ کویسچن میں کور ہو جائیں گے اور باقی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔